السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیوز 24 کے ساتھ محمد عثمان ہارونی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک انتہائی اہم سوال، جو کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ یعنی کہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے ہے۔ عرصہ دراز سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے دن ایک خاص عمل کیا جائے، 4 رکعت نوافل اور بعض جگہ پر 12 رکعت نماز نوافل کا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص طریقے سے ادا کیے جائیں تو اس انسان کی زندگی بھر کی تمام تر قضا نمازوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں قضا ہونے والی جتنی بھی نمازیں ہیں، پوری زندگی میں قضا ہونے والی تمام تر نمازوں کا کفارہ صرف 4 رکعت نماز سے نوافل ادا کرنے کے بعد ہو جاتا ہے، اور وہ انسان اپنی تمام تر پوری زندگی میں قضا ہونے والی نمازوں سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا قاضی انوار الحق صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے آج بات کریں گے اس سلسلے میں، اور ان سے جاننے کی یہ کوشش کریں گے اور آپ تک یہ بات پہنچائیں گے کہ آیا یہ کون سے نوافل ہیں، اور اگر ایسے کوئی نوافل ہیں تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ان کو ادا کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے۔ اگر کوئی ایسے نوافل یا ایسی کوئی نماز ہے جس کو ادا کرنے کے بعد انسان تمام تر زندگی میں قضا ہونے والی نمازوں سے بری الذمہ ہو سکتا ہے۔ تو میں اپنے اس پروگرام میں علامہ صاحب کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ شکر اللہ کا۔ مزاج شریف آپ کے ٹھیک ہیں؟ رمضان مبارک آپ کا ٹھیک جا رہا ہے؟ بہت اچھا۔ علامہ صاحب، ایک بات جو عرصہ دراز سے میسیجز پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر عوام کو یہ پھیلائی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک نماز جو ایک نوافل ہیں وہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے بتائے جاتے ہیں کہ اگر ان کو ادا کر دیا جائے تو انسان کی جو تمام تر زندگی میں نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب یا رحمت للعالمین۔ سامعین اور ناظرین، یہ میں نے بھی دیکھا تھا واٹس ایپ پر، یہ میں نے کسی کی طرف سے ایک چیز آئی تھی 4 رکعت نماز کا قضا عمری جو ہے، یہ جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے قضاء عمری، یہ کوئی فقہی اصطلاح نہیں ہے، یہ بس عوام نے بنائی ہوئی اصطلاح ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی یہ اس کے لیے کوئی کسی فقہی کتاب میں یہ لفظ لکھا ہو کہ قضاء عمری، قضاء کا لفظ استعمال کیا ہے، بھئی قضاء نمازیں ادا کرنی ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے کہ بھئی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز آپ پڑھیں، یا آپ ایک نماز کے موقع پر 5 نمازیں پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں آپ پر۔ اگر آپ کا پاس وقت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو 5 نمازیں، یعنی ہر نماز کے ساتھ 5 نمازیں آپ قضا کریں۔ اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک نماز کے ساتھ اس کو قضا لیکن کی جائے۔ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ صرف 4 رکعت نماز نوافل، یعنی کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ صرف 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کے بعد تمام تر زندگی کی جو نمازیں ہیں اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ مطلب تو یہ ہوا ہے کہ انسان پوری زندگی نمازیں نہ پڑھے اور صرف رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع کا انتظار کرتا رہے کہ بھئی جمعۃ الوداع آئے گا اور میں 4 رکعت نماز نوافل ادا کروں گا اور میں بری الذمہ ہو جاؤں گا، اب تمام تر نمازوں کا کفارہ یہ ادا تو ہو جائے گا۔ ایک ایسی فرسودہ اصطلاح استعمال کی ہے نا کہ اگر اس طرح ہو تو یہ تو لوگوں کو نمازوں سے ہٹانے کا ایک بہانہ ہے کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ 4 رکعتیں پڑھ کے وہ چھوٹ جاتا ہے، تو اس طرح تو اسلام کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ ایک تو لوگوں کو نمازوں سے دور کرنے کا طریقہ بتایا جائے، بھائی تم قضا کرتے رہو، ایک موقع پر تم پڑھ لو گے، کہ کوئی یہ اصطلاحیں جو ہے اس طرح کسی خاص مقام پر یا خاص موقع پر یا خاص دن کوئی عبادت آپ قضا کر لیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں اور آپ کی ساری زندگی کی قضائیں ادا ہو جائیں گی، یہ ساری باطل اصطلاحیں ہیں، یہ لوگوں کو تو کوئی ایسا عمل دین اسلام میں نہیں ہے کہ جس کو ادا کرنے
کے بعد جو ہے انسان وہ اپنی تمام تر نمازوں کے کفارے سے بری الذمہ ہو سکے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے؟ ہاں بالکل نہیں ہو سکتا. یہ اس کو پڑھنی پڑیں گی نمازیں. دیکھو صرف ایک موقع پر ایک آدمی صرف توبہ کرتا ہے تو صرف توبے سے بھی وہ بچے گا نہیں, اس کو نمازیں پڑھنی پڑیں گی. یہ نمازیں پڑھنی ہیں, یعنی کہ پہلے تو قضا کرنی نہیں چاہیے. اگر قضا ہو جاتی ہیں تو انسان ہے اس سے قضا ہو سکتی ہیں, یہ ممکن ہے باتیں ہیں, یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی ہیں, یہ ہو سکتا ہے, ممکن بات ہے. لیکن اس کے یہ نہیں ہے کہ آپ قضا کرتے رہیں اور جان بوجھ کر قضا, یہ تو جان بوجھ کر لوگوں کو ایک عادی بنایا جا رہا ہے کہ بھائی تم قضا کرو اور جمعۃ الوداع میں 4 رکعتیں پڑھ لو, وہ جان چھوٹ جائے گی تمہاری. یعنی کہ ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے ناظرین, یہ آپ کو بتاتے چلیں, علامہ صاحب فرما رہے ہیں ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے, اب تک کوئی بھی ایسا شرعی حیثیت اس عمل کی نہیں ہے کہ آپ وہ صرف جمعۃ الوداع کے دن وہ عمل کریں اور آپ بری الذمہ ہو جائیں تمام تر نمازوں سے. علامہ صاحب یہاں پہ یہ فرمائیے گا, مکہ مکرمہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نماز جو ادا کرتا ہے جو انسان وہاں پر جا کر, تو اس کو 1,00,000 نمازوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ ایک قضا نماز اگر وہاں پر ادا کرتا ہے ایک انسان, تو کیا اس کی 1,00,000 قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ ادا نہیں, ثواب ملے گا. ثواب مطلب اس کی نمازیں ادا پھر بھی نہیں ہوں گی, اس کو ثواب ملے گا. جس طرح کہ ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, اس طرح اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا, کیونکہ یہ تو وہاں اتنی نمازوں کا کہا گیا ہے کہ پڑھے گا تو. اور یہی سلسلہ مدینہ منورہ کے بارے میں ہے کہ وہاں پر 50,000 نمازوں کا ثواب جو ہے ایک نماز ادا کرنے کے بدلے میں وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو عطا فرماتے ہیں. تو ناظرین, علامہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر مکہ مکرمہ میں بھی ایک نماز ادا کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو 1,00,000 نمازیں جو آپ ادا کریں گے وہ ان کا ثواب صرف ملے گا. یہ نہیں کہ آپ اپنی قضا نمازوں سے بری الذمہ ہو جائیں گے, آپ ہرگز وہاں پر بھی ادا کرنے سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے. تو پھر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف جمعۃ الوداع کو 4 رکعت نماز اپنے گھر میں یا مسجد میں ادا کرنے سے تمام تر نمازوں سے بری الذمہ ہو سکیں. علامہ صاحب, جمعۃ الوداع جو ہے وہ بھی نزدیک ہے, تو یہ فرمائیے کہ کوئی ایسی محسوس عبادات ہیں ان پر ذرا روشنی ڈالیے گا, ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اچھا, یہ اس طرح ہے کہ مخصوص نماز جس طرح کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بھئی 2 رکعت نفل پڑھ لیں, تو پہلی رکعت میں جو ہے وہ الحمد شریف کے بعد پھر وہ سورہ تکاثر پڑھ لیں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سورۃ اخلاص 10 بار پڑھ لیں. ایک دفعہ سورۃ اخلاص آ جائے گی, سورۃ کوثر آ جائے گی, اور 10 بار جو ہے سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو اس کو ثواب ملے گا. دوسری رکعت میں پھر اس طرح کرے گا کہ دوسری رکعت میں وہ 10 بار 25 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا اور 3 بار آیت کرسی یہ پڑھ لے گا, تو اس کو ان 2 رکعتوں کے بدلے میں بہت سا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. عبادات ایسی ہیں کہ جب کوئی کوشش کرتا ہے تو ضرور اس کو, انسان ایک محنت کرتا ہے تو ضرور ثمر ملتا ہے اسے, اس کی یہ نہیں ہے کہ ثمر نہیں ملے گا. لیکن یہ طریقہ کہ بھائی لوگوں کو نماز سے بگانا اور اس کو قضا کی طرف, بھائی قضا کرو گے 4 رکعتیں پڑھو گے جان چھوٹ جائے گی, تو یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ لوگوں کو خواہ مخواہ اسلام سے دور کرنا ہے, نمازوں سے دور کرنا ہے. اس طرح طریقے بتانے سے یہ ہوگا, لوگ کہیں گے جی نمازیں قضا کرو, سال بھر قضا کرو, 4 رکعتیں پڑھ لو گے جان چھوٹ جائے گی. تو یہ اس طرح نہیں ہے. دیکھو یہ بات تفہیم المسائل میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی تصنیف ہے. اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ قضائے عمری کے کا تصور یہ ہے کہ کسی خاص دن, خاص موقع, مقام پر ایک بار یا چند نمازیں قضا کر لے گا تو اس سے زندگی بھر کی ساری فوت شدہ نمازوں کی تلافی ہو جائے گی. تو مفتی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ تصور بالکل فاسد ہے, باطل ہے, شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یعنی ایک نماز پڑھنے سے ساری نمازوں سے چھوٹ جائے گا, تو کہتے ہیں یہ اصطلاحات جو ہیں یہ غلط ہیں, باطل ہیں, اور یہ کسی جو ہے طرح بھی درست نہیں ہے اسے. علامہ صاحب, آخر میں عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ رمضان المبارک بھی ہے, شب قدر بھی قریب ہے, جمعۃ الوداع بھی جو ہے وہ بھی قریب ہے, تو عوام کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے, اور شب قدر اور جمعۃ الوداع کے حوالے سے؟ کہ کس حوالے سے؟ یہ جو نوافل جو قضائے نماز, ہاں یہ قضائے عمری جو یہ لکھا ہوا ہے نوافل, یہ بالکل باطل ہیں, ان پر توجہ کان نہ دھریں. اور باقی شب قدر آ رہی ہے, بڑی عظیم رات ہے, اس رات میں جتنے بھی عبادات ہو سکتی ہیں, مثلا نوافل پڑھ سکتے ہیں آپ,
اس کے علاوہ درود شریف پڑھیں آپ، اس کے علاوہ جتنا بھی آپ سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ ذکر و اذکار کریں. یہ رات ہے ہی اس کے لیے کہ ساری رات جاگنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. دن صبح تو روزہ ہوگا، وہ تو ہے ہی رمضان کا روزہ، لیکن رات کو اپنے اس میں عبادات کی جتنی بھی قسمیں سے مل سکتی ہیں، وہ نوافل جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ، ان نوافل کو ضرور پڑھیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سعی کو کبھی ضائع نہیں کرتا. بے شک آپ کا کیا ہوا عمل کبھی بھی اللہ ضائع پاک جو نہیں ہے ہوتا. وہ رد نہیں کرتے، اس کا اجر آپ کو ضرور ملتا ہے. علامہ صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ناظرین، ایسی کوئی بھی نماز نہیں ہے، علامہ صاحب فرما رہے تھے، ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے، کوئی بھی نوافل نہیں ہے جو ادا کرنے سے انسان کی زندگی بھر کے جو قضا نمازوں کا جو سلسلہ ہے وہ کفارہ ادا ہو سکے. علماء دین نے اس پر اپنے فتوے جو ہیں وہ بھی جاری کیے ہیں. ابھی علامہ صاحب فتویٰ جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، تو ان کا فتویٰ آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا کہ وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی نماز یا کوئی بھی نوافل، کوئی بھی عمل کسی خاص دن کے لیے نہیں ہے، لہٰذا اس پر کوئی بھی عمل نہ کیا جائے اور اپنی قضا نمازوں کا حساب کر کے اس کو ایک ایک کر کے ہی ادا کرنے سے آپ بری الذمہ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے. اپنے میزبان محمد عثمان ہارونی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.